بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک طریقہ کار معاشرے میں اب بنتا جا رہا ہے، خصوصاً دیندار لوگوں میں، کہ وہ جب آخری عمر میں پہنچ جاتے ہیں تو مرنے کے بعد میراث تقسیم ہو، اس کے بجائے وہ زندگی ہی میں حصے کر کے چلے جاتے ہیں اور حصہ دے کر چلے جاتے ہیں بلکہ، اور اس کی وجہ وہ حدیث بھی ہوگی جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے کہ ایک مرنے والے نے، ایک صحابی نے وصیت کی تھی کہ ان کے کھجور کا گوڈاؤن جو بھرا ہوا تھا مرنے کے بعد وہ فقراء میں بانٹ دیا جائے، اللہ کی خاطر انفاق کر دیا جائے۔ تو پیغمبر نے یہ کام بذات خود انجام دیا تھا اور کھجوریں ساری بانٹ دی تھیں ان کے انتقال کے بعد، اور آخر میں کسی کونے میں 2-4 کھجوریں پڑی ہوئی تھیں تو لوگوں نے اس کی جانب بھی توجہ دلائی، تو پیغمبر نے کہا کہ ہاں یہ بھی بانٹو، مگر اگر یہ اپنی زندگی میں اتنی کھجوریں خود بانٹ کر جاتا، یہ 2-4 کھجوریں خود بانٹ کر جاتا تو وہ اس سے بہتر تھا کہ جو مرنے کے بعد اس نے گوڈاؤن پورا کھجور بانٹنے کے لیے کہا۔ تو زندگی میں اگر انسان خود تقسیم کر کے جائے تو اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے، غالباً اس بنیاد پر یا کسی اور بنیاد پر۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی تو میراث تقسیم ہوگی، یعنی ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد تو اس کے کسی کام کا نہیں ہے، تو کیوں نہ اپنی زندگی ہی میں اپنے مرنے والوں کو جو ملنے والا ہے وہ دے کر جاؤں، یا تھوڑا سا کسی کو کم یا تھوڑا سا کسی کو زیادہ دے کر جاؤں۔ تو زندگی میں میراث بانٹ دیتے ہیں، اور لڑکی کو حصہ دے دیا، اس کا لڑکے کو اس کا حصہ دے دیا، اور اسی طرح سے کسی اور کو، مثلا کسی بیٹی کو حصہ تھوڑا زیادہ دے دیا، بیٹے کو حصہ تھوڑا کم دے دیا، یا بیٹے اور بیٹیوں کو سب کو برابر بانٹ دیا۔ تو زندگی میں یہ اختیار انسان کے پاس موجود ہوتا ہے کہ وہ جس کو جتنا چاہے بانٹ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ اگر میراث کا ایگریمنٹ بھی کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں کہ دیکھو میں تمہیں یہ دے رہا ہوں مگر اب تمہارا حصہ میراث میں نہیں ہوگا۔ تو اگر وہ اس طرح سے بھی ایگریمنٹ کرنا چاہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ پیسہ زندگی میں اس طرح سے بانٹ دیا اس نے اور بچوں کو وہ پیسہ مل گیا، تو اب کیا اس پیسے پر خمس ہوگا یا نہیں؟ اس لیے کہ میراث پر تو خمس نہیں ہوتا ہے۔ آیت اللہ سیستانی کے ہاں اگر مرنے والے نے زندگی میں کبھی بھی خمس دیا ہی نہیں ہے تو مرنے کے بعد بھی خمس نہیں دینا ہے، اور اگر فرض کیجئے کہ وہ زندگی میں خمس دیتا تھا اور اپنی زندگی میں باقاعدگی سے ساری چیزوں کا خمس دے چکا ہے، تب بھی مرنے کے بعد جب میراث تقسیم ہوگی تو اس پر بھی خمس نہیں ہوگا۔ تو زیادہ میراث کا پہلو ایسا ہے کہ جس میں خمس نہیں ہوتا ہے، میراث میں جو مال ملتا ہے اس میں خمس نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اب جو مرنے والے نے مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں بانٹ دیا اور یہ کہہ کے بانٹ دیا کہ یہ میراث ہے، اور لینے والوں نے بھی لے لیا اور یہ سمجھ کے لے لیا کہ یہ میراث ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب اس پر خمس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دیکھیے ذہن میں رکھیے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنا مال و دولت تقسیم کر کے جاتا ہے، بانٹتا ہے، تو چاہے وہ اس کا نام میراث رکھے، چاہے وہ اس کا نام وصیت رکھے، چاہے وہ اس کا کوئی اور نام رکھے، لیکن یہ میراث بنے گی نہیں۔ زندگی میں کبھی میراث نہیں ہوتی ہے، میراث ہمیشہ مرنے کے بعد ہوتی ہے۔ لہذا زندگی میں جو کچھ وہ بانٹ کے جا رہا ہے اس کو میراث نہیں کہا جائے گا۔ اچھا میراث نہیں کہا جائے گا تو پھر کیا کہا جائے گا؟ اس لیے کہ باقاعدہ شریعت میں علیحدہ چیپٹرز بنائے گئے ہیں، ایک میراث کا چیپٹر ہے، ایک وصیت کا چیپٹر ہے، ایک مثلا ہبہ کا چیپٹر ہے۔ ہبہ کا مطلب یہ ہوا کہ جو گفٹ دیا جاتا ہے، جو تحفہ دیا جاتا ہے، تو یہ کس چیپٹر میں آئے گا؟ میراث میں تو نہیں آئے گا، اس لیے کہ زندہ آدمی جب موجود ہو تو وہ میراث نہیں بن سکتی ہے، مرنے کے بعد میراث بنتی ہے۔ تو یہ کس چیپٹر میں آئے گا؟ یہ آئے گا ہبہ کے چیپٹر میں، کہ اس نے اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو گفٹ کر دیا سب کچھ۔ اب سمجھنا مسئلہ ذرا آسان ہو جائے گا کہ میراث پر تو خمس نہیں ہوتا ہے، مگر یہ میراث ہے نہیں، یہ میراث نہیں ہے، یہ گفٹ ہے۔ تو جو افراد شریعت کے تھوڑے سے مسائل جانتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ آیت اللہ سیستانی کے یہاں گفٹ پر، ہبہ پر خمس ہوتا ہے۔ لہذا اگر ماں یا باپ اپنی زندگی میں یہ بانٹ کے جا رہے ہیں تو جو کچھ مل رہا ہے یہ ہبہ ہے، اور ایسی صورت میں جو کچھ یہ لیں گے اگر یہ 1 سال تک ان کے پاس پڑا رہے گا تو ان کی خمس کی تاریخ
پر جب ان کی خمس کی تاریخ آ جائے گی اس پر ان چیزوں کا ان کو خمس نکالنا پڑے گا. تو یہ فرق ذرا پیش نظر رکھنا ضروری ہے. خصوصیت سے ہمارے معاشرے میں جو افراد دیندار ہیں وہ یہ کام زیادہ کر رہے ہیں، اور آج کل اس سلسلے میں سوالات بھی بہت پوچھے جا رہے ہیں. اس لیے یہ بات واضح کرنا ضروری تھا کہ یہ میراث نہیں ہے، یہ ہبہ ہے، یہ گفٹ ہے، لہذا اس پر خمس آ جائے گا 1 سال کے بعد. اگرچہ باپ نے یا ماں نے جو بانٹ رہے ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں اس پر خمس دے دیا ہے، اپنی زندگی میں خمس دے دیا ہے، مگر اس کے باوجود یہ مال جب بیٹے کے ہاتھ میں آئے گا یا بیٹی کے ہاتھ میں آئے گا تب دوبارہ بیٹے اور بیٹی کو خمس دینا پڑے گا. اس لیے کہ باپ یا ماں نے جو خمس نکالا تھا وہ اپنی ملکیت میں تھا اور وہ خمس نکالا تھا. اب ماں اور باپ کی ملکیت نہیں رہی، وہ بیٹے اور بیٹی کی ملکیت ہو گئی، لہذا مالک بدل گئے. تو مالک بدلنے کے بعد جب ان کے پاس وہ 1 سال تک یا ان کی خمس کی تاریخ تک پڑا رہے گا تو ان پر خمس الگ سے یا یوں کہہ لیں کہ دوبارہ ان کو خمس دینا پڑے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اسلامی ویڈیوز کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو مزید اپڈیٹ موصول ہوتی رہیں.